محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مجھے کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہیں کہ زندگی میں تکلیفیں تو آتی رہیں گی، مصیبتوں کا طوفان آتا رہے گا، اور ایمان والوں کی آزمائش ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف جگہوں پر اس بات کی طرف، اس مضمون کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کی آزمائش ہوتی رہے گی، ایمان والوں کا امتحان ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم انسان کو آزمائیں گے، اور کس طرح سے اللہ آزمائے گا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی آزمائش اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم میں سے ہمارا کوئی عزیز چلا جائے، جان کے ذریعے بھی اللہ آزمائش لے سکتا ہے، امتحان لے سکتا ہے۔ کبھی آزمائش خوف کے ذریعے بھی ہوگی، یہ ماحول کچھ ایسا بن جائے گا کہ گھبراہٹ محسوس ہوگی، ڈر محسوس ہوگا، اور اس موقع پر بھی ایمان والے کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس ڈر اور خوف کے ماحول میں وہ کس طرح سے ثبات قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کس طرح سے اللہ پر بھروسہ کر کے اس ڈر اور خوف کے ماحول میں ان مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے آزمائش اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ رزق میں تنگی ہو، اور رزق کے اسباب ہم کو تنگ ہوتے ہوئے دکھائی دیں، اس طرح سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزمائش اہل ایمان کی اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ رزق میں تنگی آ رہی ہے، اور رزق کے اسباب تنگ ہوتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ تو آزمائش تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اسی مضمون کو دوسری جگہ بیان کیا ایک دوسرے انداز میں۔ اللہ فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد بالکل مطمئن ہو گئے، سیو ہو گئے، اب ان کو پرسکون زندگی گزارنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اگر کوئی ایسا گمان بھی کرتا ہے تو وہ اپنے اس گمان کو نکال دے اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے۔ اس لیے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم شروع ہی سے ایمان والوں کو آزماتے رہے ہیں،
اور آزمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا ایمان کو پرکھیں، ایمان کو جانچیں کہ یہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو یہ ایمان زبان سے لایا ہے کہ دل سے مومن ہوا ہے؟ ذرا اس کی جانچ ہو جائے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے، جب بھی کوئی امتحان ہو، اللہ سے صبر کی اور ثبات قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس آزمائش میں صبر کرنے کی اور ثابت رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ انسان آزمائش کے وقت، تکلیف کے وقت شکوہ و گلا کر بیٹھتا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، بڑی سیدھی بات ہے اور سادی بات ہے کہ رونے سے اور گریبان پھاڑنے سے اور ادھر ادھر شکوہ و گلا کرنے سے ہمارے مسائل کا حل نہیں نکلے گا، ہماری مصیبتیں دور نہیں ہوگی، دور اسی وقت ہوگی جب اللہ چاہے گا، جب اللہ کرم فرمائے گا۔ تو رو کر شکوہ و گلا کر کے انسان بے وقوفی کرتا ہے، نادانی کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے مسائل حل نہیں ہونے والے، اور دوسری بات یہ کہ صبر کر کے جو وہ ثواب کما سکتا تھا اور صابرین کی جماعت میں شامل ہو سکتا تھا، اتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ صابرین کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ صابر کسے کہتے ہیں اور صابر کا درجہ کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے حبیب صبر کرنے والوں کو تم خوشخبری سناؤ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جو صبر کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، راستے پر ہیں۔ اس مومن کی قسمت کا کیا کہنا کہ جن پر اللہ رحمتیں بھیجے، اور وہ بھی اپنے حبیب کی زبانی بھیجے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، معزز ناظرین، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہماری آزمائش ہوتی رہے گی، ہمارا امتحان ہوتا رہے گا، اور یہ اللہ کا قانون ہے جو ہمیشہ سے چلتے آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر 40 دن تک کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی رنج نہ پہنچے، کوئی الم نہ پہنچے، تو اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کے سر پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس مصیبت کے بہانے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ کا بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے 3 مرتبہ جواب آتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول تو کیا بولتا ہے، میرے بندے میں حاضر ہوں، بول تو کیا بولتا ہے، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصیبت آتی رہے گی، تکلیف آتی رہے گی، اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ تکلیف جس کو ہم تکلیف کہتے ہیں، مصیبت جس کو ہم مصیبت کہتے ہیں، یہ مصیبت نہیں ہے۔ اگر صبر سے انسان کام لے تو یہ مصیبت اس کے لیے رحمت ہے۔
ایک حدیث پاک سنیے کہ جب کسی کا بیٹا دنیا سے چلا جائے تو اس وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس گھر میں اور گھر کا ماحول دیکھتے ہیں کہ آخر لوگ کیا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور بال نوچ رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں اور اپنی زبان پر نازیبا الفاظ لے کے آتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا بندہ کوئی ایسا ہے کہ اپنے بیٹے کے کھو جانے پر صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو فرشتے جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ اس لیے پوچھتا ہے تاکہ بات پکی ہو جائے اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنا لیا جائے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں، میرے بندے کا عزیز بیٹا کھو گیا، اس نے شکوہ کیا کہ صبر کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، وہ تیرا بندہ شکوہ نہیں کرتا، وہ تو صبر کیا ہوا ہے، صبر کا دامن پکڑ کے رکھا ہے، اور اللہ تیری راہ میں اس نعمت کو دیتے ہوئے شکر بھی ادا کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں، اس بندے نے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا، اس کے لیے جنت میں الگ سے ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کا گھر۔ اگر کوئی دکھ کے لمحات میں، صبر کے مرحلے، تکلیف کے مرحلے میں اللہ کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں الگ سے بیت الحمد کے نام سے ایک مقام عطا فرمائے گا۔ میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ ذہن بنانا ضروری ہے کہ ہم پہلے تکلیف کو سمجھیں، مصیبت کو سمجھیں کہ یہ کس مقصد سے ہماری زندگی میں آتی ہے مصیبت، اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے اس کے پیچھے، یہ جاننا ضروری ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم پر، آدم کی اولاد پر مصیبتیں آتی رہے گی، ان کی جان، ان کے مال اور ان کے رزق، ان تمام حوالوں سے آدم کی اولاد کو آزمایا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ ان آزمائشوں کی وجہ سے، ان امتحانوں کی وجہ سے ان کے سارے گناہ مٹ جائیں گے، اور جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کے بدن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہیں، یہ تکالیف ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور شکوہ و گلہ نہ کریں۔ حتیٰ کہ یہ بہت ہی لطیف بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج ہم میں سے جو لوگ دولت مند ہیں اور ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں بظاہر، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پرسکون زندگی ایک غریب ہی گزارتا ہے، ایک دولت مند پرسکون زندگی کبھی نہیں گزار پاتا، اس کو ہزاروں فکریں ہمیشہ دامنگیر رہتی ہیں اور ادھر ادھر ٹینشن ہمیشہ لگا رہتا ہے، ذہن ہمیشہ منتشر رہتا ہے۔ اور ایک غریب کا معاملہ ایسا ہے کہ بقول شاعر، غالباً یہ رانا کا شعر ہے، اس نے کہا منور رانا نے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اس کی زندگی اتنی پرسکون ہوتی ہے، لیکن ایک دولت مند اس قدر منتشر رہتا ہے ذہنی اعتبار سے کہ وہ نیند کی گولی نہ کھائے تو اس کو نیند نہ ملے۔ میرے عزیز دوستوں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا گھر اچھا ہے، پہننے کے کپڑے اچھے ہیں اور ساری سہولیات دستیاب ہیں، تو ایک نیچے درجے کا آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے اس کی زندگی کتنی اچھی ہے، ہمیں دیکھو
بڑی تکلیف میں ہے، بہت مصیبت میں ہے، اور یہ اس کو دیکھو کس قدر آرام میں ہے، سکون میں ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہماری تکلیف کو ہم سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے اللہ کی مشیت کیا ہے، اور ہم نے صبر کیا، شکوہ نہ کیا، تو اس تکلیف پر صبر کر کے اس امیر سے زیادہ درجہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت پر صبر کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا، ان کو نوازا جائے گا، تو جو زندگی پرسکون گزار کے آئے دنیا میں، وہ جب دیکھیں گے یہ تو ہمارے سامنے گرے پڑے لوگ تھے، ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اور آج تو ان کا درجہ بہت بلند ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کو بتایا جائے گا ان کو جو مصیبتیں آتی تھی یہ صبر کرتے تھے، اور اس صبر کی وجہ سے آج ان کو یہ درجہ ملا ہے۔ تو سارے امیر حسرت سے کہیں گے، اے کاش مصیبت پر صبر کرنے کا اگر یہی انعام ہے تو دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کھینچ لی گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تاکہ ہم اس مصیبت پر صبر کرتے اور اللہ آج ہم کو انعام سے نوازتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر یہ ہم سمجھ گئے کہ تکلیف تو رحمت ہے، مصیبت تو رحمت ہے، اگر اس پر صبر کیا جائے تو اس کا انعام بہت بڑا ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے، تو آئیے پھر میں آپ کو اپنے اصل مضمون کی طرف اور اصل موضوع کی طرف لے کے چلتا ہوں، کہ جو آج میں نے ایک عنوان کا انتخاب کیا کہ اللہ ہی بہترین پناہ دینے والا ہے اور اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم مصیبت کو سمجھ نہیں پاتے، اس تکلیف کے پیچھے اللہ کی مشیت کو نہیں سمجھ پاتے، فوراً گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگتے ہیں، اپنی شکایت اس سے کرتے ہیں، اس سے کرتے ہیں، اور اپنے دل کی بات اور دکھ کی داستان کبھی اس کو سناتے ہیں، کبھی اس کو سناتے ہیں، قرار نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، زندگی بالکل جو ہے بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، اور انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ وہ جو اس طرح سے مایوس ہو چکا ہو، وہ اللہ کے اس فرمان کو سنے کہ اللہ فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبوروں کی فریاد سنے جب وہ فریاد کرتا ہے، ویکشف السوء، اور تکلیف کو دور کرتا ہے، کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ قرآن مجید کو ہم جب پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، آزمائش کے حوالے سے اور امتحان کے حوالے سے۔ میں صرف 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو دیکھیں، جو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کے سب سے نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی آزمائش کتنی سخت ہوئی، اور آزمائش کے وقت وہ کس طرح سے اللہ کی طرف لوٹے اور کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پناہ مانگے۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، حضرت ایوب علیہ السلام، تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ 70 سے زیادہ سالوں تک حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری میں مبتلا رہے۔ بہت سارے لوگ اس بیماری کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بدن پر جو ہے کیڑے پڑ گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اس روایت کے تعلق سے محققین مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت اسرائیلی روایت ہے، اور اسرائیلی روایت اس روایت کو کہتے ہیں جو توریت، انجیل جیسی آسمانی کتابوں سے لی جائے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو
توریت اور انجیل سے لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ بنی کہ کچھ صحابہ جو اہل کتاب سے تھے اور یہودی تھے یا نصرانی تھے، وہ جب اسلام لائے تو ان میں سے کئی ایسے صحابہ تھے جو توریت اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ تو جب وہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ توریت اور انجیل میں جو لکھا ہے وہی قرآن میں لکھا ہے، تو وہ کبھی کبھی قرآن مجید کی تفسیر جب بیان کرتے تو توریت اور انجیل کا بھی حوالہ دیتے۔ ان میں بہت بڑا نام حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت کعب کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے ایک سازش کے تحت اس چیز کو ایشو بنا کر اور اس راستے سے بہت ساری دوسری جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف باتیں بھی توریت اور انجیل کے نام سے ہماری تفسیروں میں داخل کر دی گئی۔ تو ہمیں اس کو پرکھنا اس طرح سے ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو پرکھیں، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بات نہ اترے تو ہم اسے قبول نہ کریں، بلکہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو رد کر دیں، اور وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اسرائیلی روایت ہے، میں ضمنی بات ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بہت مشہور ہے لوگوں کے درمیان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو ان تمام بیماریوں سے پاک پیدا فرماتا ہے جن بیماریوں سے لوگوں کو نفرت ہو اور گھن ہو۔ بدن پہ کیڑے پڑ جانا یہ وہ بیماری ہے جس سے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، گھن ہوتی ہے۔ اللہ ایسی بیماری اپنے نبیوں میں نہیں رکھتا۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اس لیے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے کہ یہ روایت جو ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ لیکن عرض کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک سخت آزمائش سے گزرے، ایک سخت تکلیف سے گزرے، ایک سخت امتحان سے گزرے، مگر دیکھیے کہ آزمائش کے وقت انہوں نے کیا کیا۔ دیکھیے، غور کیجیے اس پہ۔ انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، مجھ کو تکلیف پہنچی، مجھ کو مصیبت آ پہنچی ہے، مجھ کو ایک بیماری آ پہنچی ہے، میں تجھ سے کیا کہوں کہ تو اس کو ختم کر دے؟ میں یہ تو نہیں کہتا۔ اے اللہ، تو مہربانی کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اپنے مقصد کی بات کس قدر ادب کے دائرے میں رہ کے ایک نبی نے کی ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے۔ یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے، اے اللہ تو یہ کرنے والا ہے، تو یہ کرنے والا ہے، تیری شان تو ایسی ہے، اور اللہ تو دل کی مرادیں جانتا ہی ہے۔ جب ادب کے دائرے میں رہ کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا جلدی قبول ہوگی، اور یہ ادب ہم کو نبیوں کی دعاؤں میں دکھتا ہے، نبیوں کی دعاؤں میں دکھتا ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ عزیزان محترم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام اس مشکل موقع پر، اس سخت آزمائش کے موقع پر کس کی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ اور اللہ ہی ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، وہ لغزش پیغمبرانہ جو بھی تھی، اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو ایک زمانے تک دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک سخت آزمائش تھی حضرت آدم کے لیے۔ وہ اس تفسیر کی کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ یہ زمانہ بھی 70 سال سے زیادہ کا زمانہ تھا۔ روتے رہے، روتے رہے،
اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ اور وہ دعا دیکھیے جو قرآن مجید میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے مغفرت نہ کی، تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی مہربانی نہ کی، اے اللہ تب تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، رجوع اللہ کی طرف ہے، اور دعا کے جملوں پہ غور کیجئے کہ کہہ رہے اللہ تو ہی اگر معاف نہیں کرے گا، تو ہی اگر مہربانی نہیں کرے گا، تو پھر تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہاں سے حضرت آدم کے اس دعائیہ جملے سے یہ میسج ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ سے یوں فریاد کرو، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اور اے اللہ تو نہیں مہربانی کرے گا تو پھر کون کرے گا، اور تو ہی اگر مہربان نہ ہوا تو پھر کون ہوگا۔ یہ انداز ایسا ہے کہ اللہ کو پیار آ ہی جائے گا، اور اللہ کی رحمت ترس کھائی جائے گی، اور وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے مصیبت دی ہی اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹے۔ وہ تو بلانا چاہتا ہے، اور جب اس نے خود بلایا ہے، خود اسی کی دعوت ہے، تو وہ کریم جس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، جس کے دسترخوان سے اس کو ماننے والے بھی کھاتے ہیں اور اس کو نہ ماننے والے بھی کھاتے ہیں، پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتا۔ وہ بہت کریم ہے۔ وہ تو اپنے کلام کو شروع بھی کرتا ہے تو اپنے بندوں سے پہلے یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آخر اللہ نے بالکل شروع ہی میں اپنا تعارف، انٹروڈکشن رحمان اور رحیم سے کیوں کرایا؟ اس کی تو بہت ساری صفتیں ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کی بہت ساری صفتیں تو ہے، مگر اس کی رحمت سب سے زیادہ ہے، اس کا کرم سب سے زیادہ ہے، اس کا پیار اپنے بندوں سے زیادہ ہے۔ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، مگر اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس عنوان کو منتخب کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ سبھی لوگ ایک آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں۔ چاروں طرف امتحان ہی امتحان ہے، آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اس نازک موڑ پر اگر اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے تو یقین جانیے اللہ نے اگر ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا، اپنے حفظ و امان میں لے لیا، اور اللہ نے اپنے حفظ و امان میں لینے کے بعد ہم پر رحم فرما دیا، کرم فرما دیا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، یہ مضمون تو بکھرا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو کون ہے میرے سوا جو اس تکلیف کو ختم کر سکے؟ کون ہے میرے سوا جو اس تکلیف کو دور کر سکے؟ مجھ سے بہترین پناہ کون دے گا تم کو؟ وَهُوَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ، اس سے بہترین حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آئیے میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کو پڑھنے جاؤ تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا
یہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے یہ بہت طاقتور ہے، اس کی چالیں بہت باریک ہے، وہ بہت باریک راستے سے آتا ہے۔ قرآن مجید نے شیطان ہی کے بارے میں کہا اِنَّهُ يَرَاكُم مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان تم کو وہاں سے دیکھ لے گا جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ انسان کے رگوں میں، انسان کے خون کی طرح دوڑتا ہے، اتنا بڑا طاقتور دشمن۔ اس سے بچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے قرآن کی تلاوت کرنے جائیں گے، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، یہ تو روح ہے عبادت کی، یہ تو انسان کی غذا ہے، یہ تو مومن کی غذا ہے قرآن کی تلاوت۔ اور قرآن کی تلاوت کریں، بھلے ہر روز ایک آیت ہی صحیح، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن صرف لفظوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں بس وہی سمجھیں اور دوسرا کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ یاد رکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غالباً رب قارٍ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن کے پڑھنے والے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، میرے آقا نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لصاحبہ، قرآن کو پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ اے اللہ، اس نے دنیا میں مجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھا، اپنی جلوتوں میں، اپنی خلوتوں میں، اپنے سفر میں، اپنے حضر میں مجھ کو اپنا دوست بنا کے رکھا۔ اے اللہ، آج میں تجھ سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں تیری کتاب ہوں کہ اس کو معاف کر دے، یہ میرا بہترین دوست ہے، سفارشی بن کے آئے گا، اور خدا کی کتاب سفارش کرے اور کتاب کو اتارنے والا نہ سنے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے، محسوس کیجئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کریں، یہ غذا ہے، یہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے کہ اگر یہ ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے تو ہماری زندگی ادھوری ہے، ہمیں زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ملا ہے، نہ کوئی لذت مل پائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو اوپر اٹھائے گا، ایک قوم کو نیچے گرائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بقول علامہ اقبال، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید کو پڑھیں، اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ سمجھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، صرف ختم کرنے سے کوئی ثواب نہیں۔ ثواب جو اس کی لفظوں کی تلاوت کا ہے بس وہی ملے گا، جو اصل ثواب ہے اور قرآن کے نازل ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے محبوب اس کتاب کو اس لیے اتارا کہ اس کی آیتوں میں لوگ غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک لفظ کی تلاوت سمجھ کر پورے قرآن کی تلاوت سے بہتر ہے اگر اس کو بغیر سمجھے پڑھا جائے، صرف لفظوں کو پڑھا جائے۔ تو قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ نے حکم دیا۔ میں اس کی طرف توجہ دلا کے اپنی بات ختم کر دوں کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کو پڑھو تو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، اس لیے کہ یہ بہت طاقتور دشمن ہے، یہ بہکائے گا، یہ اس نیکی سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی
کہ اگر شیطان سے بچنا ہے اور شیطان کی چالوں سے بچنا ہے تو ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا. جب تک اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے شیطان سے نہیں بچ سکتے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو گناہوں سے بچ جائیں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے تو گناہوں سے بچ جائیں گے, اور وہ کتاب پڑھ لیں گے تو گناہوں سے بچ جائیں گے. کوئی کتاب پڑھ کے گناہوں سے نہیں بچ سکتا, کوئی کسی کے ساتھ رہ کر گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اس کو اللہ کی پناہ نہ مل جائے, اللہ اس کو اپنی پناہ میں نہ لے لے. آپ غور کیجئے, حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کو دعوت گناہ دی. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے, اس گناہ سے دور بھاگے, اور اس وقت حضرت یوسف نے کیا کہا, قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ نفس تو گناہوں کا ہی حکم دیتا ہے, مگر اللہ جس کو اپنی پناہ میں لے لے وہ بچ جاتا ہے. اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے. مصیبت سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے, گناہوں سے بچنا ہے تو بھی اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے. اور وہ ایسی پناہ ہے کہ وہاں اگر ہم آ گئے تو ہم محفوظ ہو گئے, ہم سیو ہو گئے, ہماری لائف سیو ہو گئی. اب ہماری زندگی کا رنگ ڈھنگ بہت الگ ہوگا. اور یہاں پر ایک نکتے کی بات یہ بھی عرض کروں کہ آج ہمارے بہت سارے نوجوان دوست ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے. تو ایک نسخہ بتا دوں, حضرت علامہ حکیم الامت اللہ ان کی قبر پر رحمتیں برسائے, بے حساب ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ, جن کی مشہور زمانہ تفسیر نعیمی مقبول عوام و خواص ہے, سب جانتے ہیں. آپ نے اعوذ باللہ کی تفسیر میں بستان التفاسیر کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے گا, اور اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہوا, اللہ کی پناہ مانگنا. جو دن میں 10 مرتبہ اللہ سے اللہ کی پناہ مانگے گا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا. وہ فرشتہ شیطان کو اس بندے خدا سے دور رکھے گا, اور جب شیطان ہی دور رہے گا تو گناہ ہوگا کیسے؟ یہ شیطان ہی تو ہے جو بہکاتا ہے. یہ وظیفہ ہے, یہ نسخہ کیمیا ہے. 10 مرتبہ اگر کوئی اعوذ باللہ پڑھتا ہے, اللہ کی پناہ مانگتا ہے, تو اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کی حفاظت کرے گا, شیطان سے حفاظت کرے گا. تو میرے عزیز دوستو, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی پڑھیں قرآن مجید میں کہ مصیبت کے وقت انہوں نے کیا کیا, تو یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پناہ کی طرف لوٹو. وہی بہترین پناہ دینے والا ہے, وہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے, اور کون ہے جو اس کے سوا سنے. ایک بات میں عرض کروں, ہم دنیا والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا دیکھ کے جاتے ہیں؟ اللہ کے بندو, اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ہاں, اگر کسی اللہ کے ولی کے دربار میں جاتے ہیں اور اس اللہ کے ولی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو یہ تو دعا کا ایک ادب ہو گیا. بھلے یہ بات کچھ بے ادبوں کو نہیں سمجھ میں آتی, وہ الگ بات ہے. مگر میرے عزیز دوستو, اگر کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں اپنے غموں کی داستان لے کے, تو کیا سوچ کے جاتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے, اس کی ٹچ بہت دور تک ہے, اور یہ میرے مسئلے کو حل کر دے گا, میری باتیں سنے گا. دنیا کا دنیا دار آدمی چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, مگر وہ 100% بھروسہ مند نہیں ہو سکتا. کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہماری بات سنے گا اور ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا.
میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدھار کارڈ بنوانے کے لیے کارپوریٹر کے پاس 10 مرتبہ چکر لگانا پڑتا ہے. یہ دنیا والے ہیں. یہ اگر بات کہہ بھی دیں تو وعدے سے خلاف جاتے ہیں, وعدے سے مڑ جاتے ہیں. کل آئیے, آپ پھر کل گئے تو پھر پرسوں آئیے, پرسوں گئے تو پھر فلاں دن آئیے, آج وقت نہیں ہے, وہ وقت نہیں ہے. افسوس کی بات ہے جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, جو ہم سے کہتا ہے کل آؤ, کل جاتے ہیں تو پھر وہ مڑ جاتا ہے اپنی بات سے, پرسوں آنے کے لیے کہتا ہے. جو اپنی بات سے مڑ جاتا ہے, جو ہماری بات سنتا بھی نہیں, ہم اس کے پاس 10 مرتبہ جاتے ہیں, اور جو ہم کو ہمیشہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, جو ہمیشہ بلاتا ہے اور جو ہمیشہ سنتا ہے اور جو کبھی اپنے بات سے مڑتا بھی نہیں, جس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدے کے خلاف نہیں جاتا. آپ کہیں گے تو کیا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دعا کریں گے تو وہ قبول کر ہی لے گا؟ میں کہوں گا بے شک اس کریم کا وعدہ ہے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں سنوں گا. اب میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ اللہ کا بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے, اللہ کی طرف سے 3 مرتبہ جواب آتا ہے, میرے بندو مانگو نا, کیا مانگتے ہو میں حاضر ہوں, مانگو میں حاضر ہوں, مانگو میں حاضر ہوں. اس کا کرم دیکھیے اور اس کی رحمت دیکھیے. اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا, اللہ بہترین پناہ دینے والا, اللہ بہترین فریاد سننے والا, اللہ بہترین غموں کو دور کرنے والا, اللہ بہترین دعاؤں کو قبول فرمانے والا, کوئی نہیں ہے اس کے سوا. اس لیے ادھر ادھر بھٹکنے سے کئی لاکھ گنا بہتر ہوگا کہ وہ مسجد جائیں جو دنیا کی جنت ہے, اور 2 رکعت پڑھ لیں مصلی بچھا کے, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائیں, وہ نہ سنیں تو پھر کہنا. اب میرے آقا کی بھی یہی تعلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے, یا کسی اہم غزوے میں جاتے, مہم پر جاتے, یا کوئی بڑی تکلیف آ جاتی زندگی میں, تو حضور فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے تھے مسجد میں جا کے اور دعا کرتے تھے. یہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا ایک انتہائی اہم سبق ہے آج کے ماحول کے اعتبار سے, کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں, اللہ کی پناہ مانگیں, اور اللہ بہترین پناہ دینے والا ہے. خود اللہ فرماتا ہے, سورہ یوسف میں ہے, انہ ربی احسن مثوائے, میرے رب کی پناہ گاہ سب سے بہترین پناہ گاہ ہے. اور میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روتے تھے حضرت یوسف کے غم میں, حتیٰ کہ ان کے بیٹوں نے کہا تفتو تذکر یوسف حتیٰ تکون حردا او تکون من الہالکین, آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے ہلاک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, جان چلی جائے گی آپ کی. اللہ اکبر. اس موقع پر جو حضرت یعقوب نے جو بات کہی, وہی ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. وہ کہتے ہیں, اے میرے بیٹو, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غموں کی شکایت تم سے تھوڑی کر رہا ہوں, میں اپنے رب سے کر رہا ہوں, اور میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ کی طرف رجوع, اللہ کی طرف رجوع, اور اس کی پناہ طلب کرتے رہیں, اور اس کی پناہ میں آ گئے تو اسی کا وعدہ ہے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ, اگر اللہ تمہیں بچائے تو پھر تم کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے, اور اگر اللہ ہی نہ بچائے تو پھر تم کو کون بچا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے, اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اس اجتماع کے ذریعے جو پیغام جاتا ہے, اللہ پاک اس پیغام کو سننے, اس پر عمل کرنے, اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام علیکہ یا رسول سلام